قرآن ایک دستور کے اللہ نو جو منظور کے محفوظ جنہاں دے دل اندے مرحوم تھے مغفور کے قرآن ایک دستور کے اللہ نو جو منظور کے محفوظ جنہاں دے دل اندے مرحوم تھے مغفور کے مرحوم تھے مغفور کے اس تو تھیا جو دور گئے ای تو تھیا جو دور گئے باغی وہ حق سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ اس کتاب کو زبان دے گا. کیا دے گا؟ بابا جی بیٹھ جائیں. دیکھیں اس قرآن کو اللہ کیا دے گا؟ میری طرف دیکھیں کوئی نئی چیز آئے گی میں بتاؤں گا. غور سے دیکھیں یہ کتاب لے کر بیٹھا ہوں. دنیا میں دنیا کی بڑی چیزیں ہمیں پیاری ہیں. وہ کہتے ہیں میں چینا مہنا نہیں خریدنا چاہتا. دیہاتی ڈیرہ غازی خان کا بھی کہتے ہیں میں تو چینا مہنا. بھائی کیا لینا چاہتا ہے؟ میں اصلی چیز لینا چاہتا ہوں کوئی جاپانی. اب میں اپنے بھائیوں کو اپنے تمام شہریوں دیہاتیوں کو اپنے تمام مہنگائی میں پسنے والوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں. لینا چاہتے ہو تو زمین کی چیزوں کو چھوڑو. سونا زمین پہ بنتا ہے, چاندی زمین پہ بنتی ہے, کرنسی زمین پہ بنتی ہے, لاٹ پلاٹ مکان دکان سامان زمین پہ بنتا ہے. ایک ہی چیز ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے عرش برین سے نازل فرمایا, وہ اللہ کا کلام ہے, مدنی پاک کا فرمان ہے. اپنے بچوں کو دو. پھر جس بچے کے ہاتھ میں دو چیزیں آ جائیں, ایک کتاب ایک قلم, کیا آ جائے؟ ساری مہنگائی کا مقابلہ کرتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, بہت مشاہدہ کیا ہے میں نے مرکز توحید میں. آپ دیکھ لیں سبحان اللہ, جہاں بچہ پریپ بھی پڑھتا ہے تو اس کی بڑے خرچے ہوتے ہیں. جب مرکز توحید میں آتا ہے, قرآن اکیڈمی میں آتا ہے, اس کو قرآن بھی فری ملتا ہے, استاد بھی, لباس بھی, علاج بھی. پتہ چلتا ہے قرآن پڑھ جائے تو اللہ اکبر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا رنگ لاتا ہے, ازواج بھی فری ملتی ہے, مکان بھی فری ملتا ہے, دنیا کا سامان بھی فری ملتا ہے. ساری دنیا دیکھتی رہتی ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جس طرح دنیا میں تو پڑھتا تھا, لوگوں کے اپنے کلیجے ٹھرے ٹھنڈے کرتا تھا, آج میرا بندہ ساری دنیا مہنگائی کو روتی رہے, قرآن والوں کے لیے کوئی مہنگائی کر نہیں سکتا. قرآن والوں کا کھانا فری. میں مرکز توحید میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے 200 بچے, ان کے لیے کھانا, نہ ان کو مہنگائی کا فکر ہے. کتاب بھی فری ہے, استاد بھی فری ہے, لباس بھی فری ہے. ایسی جگہ جہاں اے سی چل رہے ہیں وہ جگہ بھی فری ہے, بجلی بھی فری ہے, ضروریات زندگی بھی فری ہے. صرف دنیا میں فری نہیں, قرآن اللہ نے عرش برین سے بھیجا ہے. میری بات کو غور سے سننا, اللہ نے دنیا بھی فری بنائی ہے, ساری دنیا کی نعمتیں بھی فری میں. ہر آدمی اس وقت خوش ہوتا ہے جب کہتے ہیں یار قاری صاحب آئے ہوئے ہیں, پہلے قاری کو کھلاؤ. کیا کرو؟ کیوں کر نذیر صاحب؟ جو بھی گھر میں اچھی سے اچھی چیز پکے, جو ہمارے پاس آئے, کہتے یار ہمارے بچوں کے استاد ہیں نا, یہ برکت ہے قرآن کی. لوگوں کو پیسے سے جو چیزیں نہیں ملتی, قاری کو فری میں اللہ نے سبحان اللہ بہشت کا سبحان اللہ شہزادہ بنا دیا. لوگ دیکھتے یار قاری تو اتنی موٹا ہو گیا دن میں. یہ فری میں قرآن خوشحالی دیتا ہے. اب دیکھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کیا تم قرآن کو نہیں دیکھتے؟ یہ تو ایسے راستے دکھاتا ہے, ایسے راہ دکھاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن
قرآن کی طرف غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سمجھ نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں. ام علی قلوب اقفالها، کہیں تمہارے دلوں پہ گمراہی کے تالے تو نہیں لگے ہوئے؟ غور کرنا، ذرا غور سے دیکھنا. یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. ایک طرف دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. مدنی پاک فرماتے افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، محبوب فرماتے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا میں سے اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، تقدیر تبدیل ہوتی ہے. عبادت ہے دعا، لیکن دعا سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے جو اللہ نے عرش برین سے بھیجی ہے. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے عرش والا فرماتا ہے وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ. دعا مانگنے والے کو مل تو جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگنے والے سے بھی زیادہ دیا جائے گا. صرف دنیا میں زیادہ نہیں، آگے اللہ فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِیَةِ. جو خالص دل تو نے نماز قرآن والے گزارے ہیں میرے بندے، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ. اللہ اپنے مدنی کو فرماتا ہے میرے پیارے مدنی کریم اس کتاب کو پڑھو. دیکھو دیکھو اس کتاب کو پڑھو. کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا دیکھنا دیکھنا. اللہ اللہ قرآن کی مخالفت کرنے والے جتنے بھی ہوتے رہے، لیکن دیکھنا میری طرف سے ڈاکٹر پروفیسر محمد ابراہیم سلفی صاحب کی طرف سے، امیر محترم مولانا مشتاق صاحب فاروقی صاحب کی طرف سے، ہمارے تمام کے تمام دعات کی طرف سے، داعیان حق کی طرف سے یہ پیکج لے جاؤ کہ دیکھو قرآن پڑھنے والوں کو اللہ عظمت عطا کرتا ہے. کیسے؟ فبشر، کیا اعلان ہوتا ہے؟ بشر بشر، ان کو خبر دو، بشارت دو، خوشخبری دو. یہ بیچارے مہنگائی میں پسے ہوئے، یہ کرونے سے اللہ اکبر وائرس سے ڈرے ہوئے، یہ ساری بیماریوں میں روز بے روزگار ہو چکے ہیں. اللہ آج تیرے بندے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ فرش پہ قرآن سننے والوں کا نام لے کر عرش پہ اللہ عظمتیں ان کی بلند کرتا ہے. کیسے عظمتیں بلند کرتا ہے؟ خود قرآن میں آتا ہے. غور سے دیکھنا، یہ جذبات کی باتیں نہیں، سچ کے اظہار کی باتیں ہیں، عوام الناس سے پیار کی باتیں ہیں. میں شوق دلا رہا ہوں تاکہ میرے بہن بھائی اپنے بچوں سے قرآن سنا کرو. بچہ کس کا حافظ قاری کامل بنتا ہے؟ جو ماں باپ پروگریس چیک کریں. کیا چیک کریں؟ یہ لکھا ہوا ہے نا، ماں باپ آگاہ ہو کہ بچے نے کتنا پڑھا ہے. جن ماں باپوں نے قرآن نہیں سننا ان کے بچے قرآن پڑھ کر بلا جاتے ہیں. سنو فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. میرے مدنی کریم خوشخبری دے دو ان کو. وشواس یہ نہ ہو کہ ہم نے کاروبار چھوڑ کر لاہور کے شہر میں عظیم ادارہ میں آ کر قرآن سنائے. نہ ان کو بتا دو لوگوں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.
لوگوں دیکھو دیکھو قرآن پڑھنے والوں کو کیسے انعام ملتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں, بد نصیب وہ لوگ ہیں, بدقسمت وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہو گئے, قرآن پڑھ کر بھلا دیا, قرآن کے قریب نہیں آئے. رات دن موبائل تو اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں, کیبلیں دیکھ رہے ہیں, ڈشیں دیکھ رہے ہیں, نیٹ دیکھ رہے ہیں, دنیا کے معاملات میں اخبارات تو پڑھتے ہیں, بازار تو دیکھتے ہیں, پر نہیں دیکھتے تو کتاب نہیں دیکھتے. کتاب کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مال میں اضافہ چاہتے ہو, تمہارا شوق ہے, لیکن ایمان جو کم ہو گیا ہے اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہارے مال میں بھی ایمان میں بھی اضافہ ایسے ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مدنی کو بھاگ لگایا, وقت لگایا, عظمت دی, شان دی, وقار دیا. عظمت کیسے آئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آیا قرآن آیا, ایسا اعلان آیا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. او بندے, اگر تو قرآن سننا چاہتا ہے, دیکھنا ذرا قرآن کو کس طرح سننا ہے. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن اللہ فرماتا ہے میرے جو بندے ہیں وہ کیسے ہیں. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون, کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا. وہ قرآن سنتے رہتے ہیں, جی میں پڑھتے رہتے, اللہ تو سبحان ہے. یہ کیسا کلام ہے, یہ کیسا دلوں کا نور ہے, یہ کیسا جینے کا شعور ہے, یہ کیسی کتاب ہے. دیکھنا دیکھنا یہ ہے قرآن حدیث نورانی شیشہ جو رب دا راہ دکھاوے. جو کوئی پڑھے تو عمل کماوے, سیدھا جنت جاوے. بہشت ان کا, حق ان کا, سمجھ بیٹھے جو صحیح ابرار. یہ قرآن خطاب ان پر, غم ان پر, افسوس ان پر نہ سمجھیں گے اگر اسرار قرآن. ارے لوگوں ذرا سوچو, عمل کر کے دکھاؤ, بنا دے گا تمہیں ہوشیار قرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. سونے نے, مدنی پاک نے, دو جہانوں کے سردار نے, کائنات کے تاجدار نے ہمیں سمجھا دیا ہے قرآن کو پڑھو اپنی استطاعت کے مطابق. کوشش کرو مجہول نہ ہو, کوشش کرو اللہ اکبر اخفاء اظہار کی غلطی نہ ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا. زدیدہ دنشتہ قرآن کو غلط نہیں پڑھنا. قرآن ایسی کتاب ہے, قرآن اس دستور کے
اللہ نو جو منظور کے محفوظ جنہاں دے دل اندے مرحوم تھے مغفور کے قرآن ایک دستور کے اللہ نو جو منظور کے محفوظ جنہاں دے دل اندے مرحوم تھے مغفور کے مرحوم تھے مغفور کے اس تو تھیا جو دور گئے ای تو تھیا جو دور گئے باغی وحق سبحان اللہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن اللہ آپ فرما رہا ہے کافر اور مومن میں فرق یہ ہے مومن قرآن سنتا ہے کافر قرآن سننے نہیں دیتا کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تم شور و گل کرو قرآن جیڑا 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 پر قرآن سنا میں جیڑا پر قرآن سنا میں پابندی فوراً لگ جا بے قدریاں نو میں جا قرآن سنایا او کوئی قدر والے انسان نہن میں قرآن سنایا انہاں فہر چلایا کوئی زمین میرے نقصان نہن کریم جے جنت دے نقصان ہونے والی سگل دے ارمان نہن اللہ آپ فرما رہا ہے دنیا والوں کو سکھا رہا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے زنگلودہ تو نہیں ہوئے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء جس طرح لوہے کو پانی لگے زنگ لگ جاتی ہے انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ زنگ آ جاتی ہے اللہ ہمارے دلوں کا دوا کیا ہے مدنی پاک حکیم الامت رحمت دو عالم سرکار دو عالم امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم نے بتا دیا ما دلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن قرآن پڑھو دل پاک ہو جائے گا قرآن پڑھو رحمتوں کا نزول ہوگا قرآن پڑھو گے تو کامیابی کے راستے پہ چڑھو گے اللہ ہم کس طرح پڑھیں کس طرح سنیں فرمایا دیکھو اپنے اسلاف کو دیکھو اولئک الذین انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام فرمایا روزانہ ہر نماز کی اہل حدیث ہر رکعت میں پڑھتے رہتے ہیں انعمت علیہم ارشاد ہوتا ہے انعم اللہ علیہم اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہاں ان میں ہیں تو وہ بھی انعام یافتہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں فرمان سیکھنے والے ہیں اعلان پڑھنے والے ہیں بیان پڑھنے والے ہیں کیسے لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم ایک اولاد آدم میں سے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ دوسرے نوح علیہ السلام کی جماعت والے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اللہ وہ جماعت بھی ہے جو سیدنا ابراہیم پاک کی سیدنا اسرائیل پاک کی اللہ اکبر وَمِمَّنْ هَدَيْنَا چہارم وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے راہ راست پہ چلایا صراط مستقیم دکھایا اور پانچویں جماعت کیا ہے وَجْتَبَيْنَا کیا فرمایا جن کو اللہ منتخب کرے جن کو مالک توفیق دے وہ قرآن پڑھے قرآن رفیق سفر دائے
سفر میں قرآن پڑھو سفر آسان، قرآن رفیق حشر داگے، قرآن یار قبر داگے، قرآن سنگتی حشر دائے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کو اللہ زبان دے گا، قرآن اعلان کرے گا اللہ یہ بندہ گناہگار ضرور ہے پر میرا یار ضرور ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے ساتھ پیار کو دیکھ لو۔ لوگ رات کو نیند کیا کرتے تھے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ میرا فہم حاصل کرتا تھا، یہ میرے لیے رات دن دوڑے لگاتا تھا۔ اللہ آج میں تیرا کلام تیری بارگاہ میں اس اپنے پڑھنے والے ساتھی کی سفارش کرتا ہوں، اعلان ہوگا فَيُشَفَّعَ۔ اب مناظر دیکھا کرو، بچوں کو قرآن پڑھانے والوں مبارکباد کے مستحق کو، بچہ دیکھے گا اللہ یہ میرے محسنین جو جیب خرچی دیا کرتے تھے، مدرسے کی معاونت کیا کرتے تھے، جو مجھے پڑھایا کرتے تھے، جو میری سہولیات کا انتظام کرتے تھے، میں جنت میں جاؤں اور میرے محسنین پیچھے رہ جائیں۔ ابھی وہ دل میں خیال کرتا ہے، پڑھ کے دیکھو قرآن کریم کو، جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ کاش کہ اللہ پاک اللہ پر اتنی فرصت دے، اتنی جسم دے، اتنی جان دے، اتنی وقت دے، اتنی میرے ناظرین کو ٹائم دے کہ میں ایک ایک جملے کی تشریح کرتا جاؤں، رات بیت جائے، حیات بیت جائے، دن چلا جائے، رات چلی جائے، میں بیان کروں جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم۔ ساری دنیا پریشان ہے، قرآن پڑھنے والا خوشحال ہے، کوئی کسی کا ساتھی نہیں، پر قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر رہا ہے۔ دیکھنا دیکھنا کیسی سفارش ہے، اللہ اللہ مالک اعلان فرمائے گا اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا۔ میرے کلام کے ساتھ محبت کرنے والے پڑھنے والے آج تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا۔ جب میں اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں، جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، جاؤ جاؤ ان کے داخلے کے ساتھ ان کے باپ دادا، ان کے پرانے سکھانے والوں کو بھی بلاؤ۔ ومن صلح من آبائهم، آباء و اجداد بھی آ جائیں گے، وازواجهم، گھر کی اللہ اکبر گھر والیاں بھی آ جائیں گی، وذریاتهم، بیٹے بیٹیاں بھی آ جائیں گی۔ میرا نظریہ یہ ہے، میری محبت کا اظہار یہ ہے، قرآن پڑھنے والا جنت میں ایسے جا رہا ہوگا جیسے دلہا اپنی برات سے جاتا ہے۔ آگے استقبال ہوں گے، باب کھولے جائیں گے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے دروازے کھولیں گے، رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے سلام سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اس لیے
سمجھایا جا رہا ہے اذا حد احدکم ان یحدث ربہ، اگر تم چاہتے ہو اپنے اللہ سے گفتگو کرنا تو اللہ کے کلام کو پڑھا کرو، اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس لیے دنیا والوں کو سکھایا، سمجھایا، پڑھایا جا رہا ہے لوگوں قرآن ایسی کتاب ہے اللہ اللہ کل اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تمام جنات مل جائے، تمام انسان مل جائے، قرآن کے ساتھ کا ایک جملہ بنانا چاہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ جاؤ اس کی مثل بنانا چاہتے ہو، مثل بنانا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک سورت لاؤ، بِعَشْرِ سُورَةٍ مِّثْلِهِ، 10 سورتیں لاؤ، نہیں جاؤ بحدیث مثلی کی، قرآن جیسی ایک حدیث، ایک جملہ، ایک بات لاؤ، یہ تو ایسی کتاب ہے، ایسا اعلان ہے، ایسا بیان ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دیکھنا دیکھنا، ہاں آخری بات یاد کرتا ہوں تو میری بات کو یاد رکھنا، ایک دن آنے والا ہے، سوال یہ ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اللہ آپ فرمائے گا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بناؤ، تو اللہ اللہ فرشتے دربان جو کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں دروازوں پہ کھڑے ہونے والے علم او آنے والے یہ بتاؤ قرآن کی آیتیں تیرے اوپر کوئی پڑھنے والا نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلًا مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، رب کی آیتیں تو نے کیوں بھلا دی؟ دنیا کے ڈوڑے سننے والوں، اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں امتیاز حاصل کرو، جو پہلے ہمارے بچپن میں بوڑھے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، جب میں قرآن پڑھتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے مرکز توحید میں بڑا مہنگا مولوی بلایا، اس نے قرآن کے بجائے شعر و شاعری ڈوڑے سنانے شروع کیے، تو ہمارے نانا ابو سوٹی لے کر بڑے بزرگ تھے سنٹر میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے ڈوڑوں کے لیے نہیں بلایا، ہم نے قرآن کے لیے بلایا ہے۔ تم میں تمہارے اندر جرأت ہونی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے سٹیج پہ 2 نمبر لوگ کیسے آتے ہیں، ہاں آئیں گے وہ لوگ تو قرآن یاد کر کے آئیں گے تو حدیث یاد کر کے آئیں گے۔ ہمارے بزرگوں کے اندر یہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں ان کے اندر ایک جرأت ہو، یہ کھڑے ہو جائیں، یہ کہیں بابا ہم تو آئے تھے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، قرآن کے مقابلہ میں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، قرآن کے مقابلہ میں شیطان نے اپنی آوازیں بنائی، نہیں اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، دلوں کا چین قرار، دلوں کی ساری دھلائی، دلوں کی ساری صحت و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں قرآن میں ہے، اس لیے سمجھایا، سکھایا، پڑھایا جا رہا ہے۔ لوگوں قرآن سے اپنے دل لگاؤ، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، جب قرآن پڑھو گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ وقال الرسول، آخری بات سنیں، ایک دن آنے والا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایک دن آئے گا قرآن چھوڑنے والوں کو سزا ملے گی،
قرآن نہ پڑھنے والوں کو اللہ اکبر رسول خود فرمائے گا یہ وہ نادان ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، قرآن نہیں سنا تھا۔ لوگوں اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا گواہ بناؤ، کل مرنے کے بعد قرآن آئے گا۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن۔ پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی حفظہ اللہ نے کیسا عنوان رکھا جس کو بیان کرتے کرتے اپنے آپ ایک اور حدیث، ایک اور آیت اپنے آپ اللہ پر ایسے مجبور کرتی ہے کہ ہمیں تو پڑھو، ہمیں تو سنا دو۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے والے، دکان پہ قرآن پڑھنے والے، سفر میں قرآن پڑھنے والے، مساجد میں قرآن پڑھنے والے، قرآن جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت کی برکھاں برسے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ محمدیہ قرآن کالج کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما۔ اللہ اس کے بانیان، ان کی تعمیرات کرنے والے، ان کی سرپرستی کرنے والے، ان کے تمام مدرسین، تمام طلباء اور تمام منتظمین کو جزائے خیر سے نوازے۔ اللہ جتنی پاکستان میں لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما، پاکستان کو شاد آباد فرما، پاکستان کے محافظین کی خیر فرما۔ یا اللہ جتنی میرے بہن بھائی بیماریوں کا شکار ہیں، لاچاریوں کا شکار ہیں، ان سب کو قرآن سے علاج سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیسا قرآن ہے؟ ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ دیکھو دیکھو یہ رحمت بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ ہے قرآن میرے تیرے علاج کے لیے۔ اللہ نے زمین سے نہیں عرش برین سے کلام بھیجائے، فقیران آئے صدا کر چلے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا